السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ ناظرین، لاہور شہر جو ہے نا، اس میں پولیس کے محکمے کی ایک روایات چلتی آ رہی ہیں نا عرصہ دراز سے۔ پولیس چینج ہوئی، وہ روایات اسی طرح تھی۔ کچھ پولیس آفیسر جو ہے نا، انہوں نے اپنی جوائننگ جب انہوں نے کی محکمہ پولیس میں، تو انہوں نے ان روایات کے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ان روایات کے انہوں نے نیگیٹو وہ چلے ہیں۔ مینس روایات یہ تھی کہ پولیس والے جو تھے یہ دباؤ میں آ جاتے تھے، پولیس والے کرپشن بھی کرتے تھے۔ یہ سارے محکمے کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن محکمہ پولیس میں کافی سارے اس طرح کے معاملات تھے اور آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن کچھ پولیس آفیسرز ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ذوالفقار چیمہ صاحب، کراچی کے چودھری اسلم صاحب، ان کے علاوہ عمر ورک صاحب، احمد خان چدڑ صاحب، خالد فاروقی صاحب، کئی ایسے پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے محکمہ پولیس کو جوائن کرنے کے بعد ان روایات کو جو ہے نا پاش کر دیا، اور از خود سے جو ہے نا انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کو محکمہ پولیس میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میں آج ایک لیجنڈ پولیس آفیسر ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت اور تندرستی دے، اور ان کو ان کے ارادے پہ نا مضبوط رکھے اللہ تعالیٰ نا، اور ان کو ان کی ہمیشہ ہر جگہ پہ رہنمائی کریں۔ میں میاں شفقت صاحب جو ہے نا DSP CI ان کے دفتر میں موجود ہوں، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کا جو ہے نا آج خود سے جا کے ایک انٹرویو کروں، اور میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اصل میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پولیس آفیسر محکمہ پولیس میں موجود ہیں۔ اگر محکمے میں آپ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں، اور بنتی ہے تنقید ہی، کسی معاشرے کو مہذب معاشرہ بننے کے لیے تنقید بہت ضروری ہوتی ہے، میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میاں شفقت صاحب کے پاس میں حاضر ہوں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے اس عزم کو جو ہے کہ بیڑا اٹھایا، اور ان کے اوپر جو ہے نا میں دعوے کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر کمنٹ باکس آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کمنٹ باکس کو بھی ریڈ کیجئے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی شخص اگر مجھے ان کے خلاف کوئی انگلی اٹھانے والا شخص اس شہر لاہور میں نہیں ملا تو یقیناً آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ تو میں انٹرویو کا آغاز کرتا ہوں۔ میاں صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے وقت دیا، تو میں دل کی گہرائی سے آپ کا ممنون ہوں۔ سر، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے محکمہ پولیس کو جوائن کب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ چوہی صاحب، میں نے یہ 89 میں پولیس کو جوائن کیا تھا۔ ایکچولی میں انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہوں۔ اچھا جی۔ تو میں نے جب یہ جوائن کیا تو اس ٹائم میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ہاکی ٹیم کو۔ پہلے تو میں ایک بینک کی طرف سے کھیل رہا تھا، پھر دوسرے بینک میں گیا، پھر اس کے بعد مجھے چونکہ یونیفارم والی سروس کا شوق تھا تو میں دونوں بینک کو چھوڑ کے پولیس کو جوائن کر لیا۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں 94 اور 5 میں آیا، جب میں نے سارے اپنے کورسز کر لیے تو 4 میں نے باضابطہ اپنی جاب شروع کر دی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب، آپ یہ بتائیں کہ میرے تو ویسے اپنے اندازے کے مطابق جو ہے نا FIA کو جو سائبر کرائم کے لیے انہوں نے جو اپنے سیل وغیرہ بنایا ہوا ہے نا، ان کا پروسیس جو ہے نا اتنا سلو ہے، کیونکہ میں پبلکلی بات کروں گا، میں تو ان چیزوں کا میرا واسطہ رہتا ہے اور ویسے بھی میرے پاس ان چیزوں کا نالج ہے۔ تو اگر آپ کو سائبر کرائم کے متعلق کوئی اپنی رپورٹ یا انویسٹیگیشن کے متعلق اگر آپ کو کوئی لوکیشن ہے، کوئی CDR ہے، کوئی ایسے معاملات جو آپ کو FIA کی مانت سے چاہیے ہو، تو ان میں جو ہے نا ایک ٹائم کی بہت زیادہ ڈیلے ہے۔ آپ کو آج اس پوزیشن پہ آ کے باش تیار ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو افسران آپ کی تفتیش کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح میں نے خلیل الرحمان رمدے صاحب کی کورٹ میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تفتیش عمر ورک کو دو، تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عروج دیا ہوا ہے، آپ کی بات کو افسران سنتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ جو آج کل جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ جو اسلحے کی نمائش ہے، اس طرح کی جو چیزیں، ان پہ تو کافی کنٹرول کر گئی ہے ہماری پولیس نے۔ تو آپ سائبر کرائم کے حوالے سے پبلک کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی لوکیٹر موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی انفارمیشن ملتی ہے کسی ٹارگیٹ کی کہ یار ایک بندہ فلاں جگہ پہ ہے، تو میری تو انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ آپ لکھ کے بھیجتے ہیں اوپر DIG صاحب کو، ایک لوکیٹر DIG صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے، کیا CIA کے پاس بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو اوپر سے لوکیٹر کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے یا لوکیشن کے لیے لکھ کے بھیجنا پڑتا ہے؟ تو لوکیشن تو اس کا فائدہ کیا ہے جو لوکیشن 3 دن بعد آپ کو ہے تو بر وقت اگر آپ کو نہ ملے، تو اس کے لیے کیا آپ کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ چوہی صاحب، اس طرح ہے کہ یہ فرضی باتیں ہیں کہ لکھ کے بھیجنا پڑتا ہے، یا یہ سائبر کرائم کا ہمارے پاس کوئی ایسا ہے نہیں ہے نیٹ ورک۔ یہ بالکل ہمارے پاس نیٹ ورک ہے۔ اچھا۔ جن کیسز میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہم نے کرنے ہیں، وہ ہم کرائم کے ریلیٹڈ سارے کیس ہم ودن نو ٹائم کرتے ہیں۔ لوکیٹر ہمارے پاس موجود ہے، گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، محکمہ پولیس کے پاس لوکیٹر موجود ہے، لوکیشنیں موجود ہیں۔ ہم اس کو جو ہے یہ جتنی جلدی جس کیس کو چاہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے، اب ایک
506 کا مقدمہ ہے، ایک سائڈ پہ مرڈر کا مقدمہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم مرڈر کے مقدمے کو ترجیح دیں گے۔ ایک 406 کا مقدمہ ہے تو وہ 406 کا مقدمہ دیکھیں دونوں کا لین دین ہے، اس کو ہم تھوڑا سا نظر انداز کر کہہ لیں یا اس کو ڈلے اس میں کہہ لیں تو ہم اس میں رابری کو اہمیت دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہائی لائٹ کیس ہیں یا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا زیادتی کا عنصر ہے، اس کیس کو ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرے علاوہ بھی اور بھی جتنے لوگ ہیں CIA میں یا پولیس میں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہینیس کرائم کون سا ہے۔ کڈنیپنگ فار رینسم ہو گئی، ہاؤس رابری ہو گئی، مرڈر ہو گئے، یہ جتنے کیس ہیں اس میں ہمیں آفس کی طرف سے ڈیٹس آف انویسٹیگیشن کے آفس کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ ہے، اور اس میں ود ان نو ٹائم ہمیں CDR ہمیں ہر چیز اویلیبل ہے، اس میں کوئی ڈیلے والی ایسی ایشو نہیں ہے، بات ہی نہیں۔ ویری گڈ۔ اچھا سر، آپ کے پاس جو لاہور میں اس وقت ٹوٹل کتنے CA ہیں؟ یہ 6 ڈویژنیں ہیں جو صاحب لاہور کی، اور 6 میں 6 ہی CA کے DSP لگے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور ہماری جو CA ہے یہ ہر ہینیس کرائم پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ IG صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ جتنا ہینیس کرائم ہوتا ہے، ایک ابھی ہمارے CCPO صاحب اور ہمارے SP صاحب CA نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے، یہ لاسٹ 1 مہینے میں ہم سے جو چھوٹی چھوٹی مثلیں آتی تھی جس میں 406 506 اور یہ اس طرح کے معاملات تھے، یہ لوگوں کے معاملے ہوتے ہیں اور اس میں 80% جھوٹے مقدمات ایک دوسرے پہ درج کیے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا ٹائم بڑا ضائع ہوتا تھا۔ تو وہ ٹائم ضائع کی وجہ سے ہم پارٹیاں سنتے تھے اور وہ ہم مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی تفتیشیں بھی ہم کریں۔ وہ چھوٹے لیول کی تفتیشیں تھی تو ہم نے خود ریکویسٹ کی کہ سر یہ تفتیشیں تھانہ لیول پہ ہوں، SHO کریں یا انچارج انویسٹیگیشن کریں، تو وہ ہم پہ بین ہو گئی ہیں، 506 کی بین ہو گئی ہیں۔ ہم خود بھی نہیں چاہتے تھے ہمارے پاس آئیں، تو ہم ہر بڑے کرائم کو ڈیل کر رہے ہیں، بڑے کرائم کی تفتیشیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایکچولی فوکس جو ہے وہ کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، بڑے کرائم کو، ڈکیتی کو، بلائنڈ مرڈر کو، کڈنیپنگ فار رینسم کو، ہاؤس رابری کو، اس پہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں۔ سر آپ کے پاس نفری کتنی موجود ہے CA لاہور کو؟ کتنی نفری ملی ہے وہ کانسٹیبلان اور یا دیگر عملے کی؟ پہلے تو اس میں کافی کمی تھی، جب سے آپ چونکہ کافی ماشاءاللہ پرانے لاہور کے رہائشی ہیں اور آپ کا کافی اچھے پولیس والوں سے اچھا ریلیشن ہے، تو پہلے پرابلم تھی، لیکن اس IG صاحب کے آنے کے بعد، یہ نئے CCPO صاحب کے آنے کے بعد، SP صاحب کی بڑی محنت ہے، میرے SP صاحب کی، آصف کمبوز صاحب کی، انہوں نے ہماری نفری کو ڈبل کر دیا ہے۔ اور پہلے تو واقعی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ابھی ہمیں گاڑیاں بھی ملی ہیں اور نئی نفری بھی کچھ مل گئی ہے، کچھ مل رہی ہے۔ اور آج آپ کو ایک نئی بات بتا دوں، شاید ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لاہور میں CIA کے 6 سینٹر تھے، ابھی 3 سب سینٹر اور بن گئے ہیں۔ ایک میرا سینٹر بن گیا، چونگ بن گیا، اور اس کے بننے سے جو رورل ایریاز میں کرائم ہو رہا تھا، جیسے مانگا منڈی میں، سندر میں، چونگ میں اور رائیونڈ میں، ادھر جو کرائم ہو رہا تھا تو وہاں تک ہمارے لیے پہنچنا مشکل ہوتا تھا۔ پہنچ تو جاتے تھے ہم، لیکن وہاں تک انفارمیشن لینی اور یہ سارا کام کرنا، اس میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ تو الحمدللہ SP CA صاحب کی کاوش سے ہمارا جو چونگ سینٹر بنا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے کہ وہ نزدیک پہنچ گئے ہیں، ہمیں انفارمیشن بر وقت ملتی ہے اور ہم کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ اسی طرح کوتوالی کا ایک سینٹر بن گیا ہے شادرہ میں، شادرہ چونکہ دونوں تھانے بڑے ہیوی ہیں تو وہاں پہ بن گیا ہے، اور کینٹ کا جو ہے وہ ڈیفنس میں بن گیا ہے۔ تو یہ 3 سینٹر بننے کے بعد یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ لاہور کو اور سپورٹ مل گئی ہے CIA کی طرف سے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشائن بات ہے جی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ناقص رائے کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلائنڈ مرڈر یا اغوا برائے تاوان یا کوئی بلائنڈ کوئی ایسی واردات ڈکیتی کی جس میں نامعلوم FIR درج ہو، تو میری اپنے تجربے کے مطابق تو وہ FIR جو ہے نا وہ CIA کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب میں ایک کوشچن آپ سے کروں گا، آپ نے اس کو ذرا تھوڑا تشریح کے ساتھ عوام کو بتانا ہے تاکہ عوام میں اویئرنیس آئے، لوگوں کو پتہ لگے کہ CIA کیا کر رہی ہے۔ روزنامچہ آپ کا ایک ہوتا ہے، تھانوں میں بھی ہوتا ہے، CIA میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک پلیس آف اکرنس ہے، چاہے وہ ایک مرڈر ہو جاتا ہے، ڈکیتی کے دوران ایک بندہ مر گیا نا، اب IO جو ہے نا CIA کے پاس وہ ڈیفینیٹلی وہ صبح FIR آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہونی ہے، جس طرح جو بھی ذرائع آپ کے، تو وہ جو جس کو آپ تفتیش دیتے ہیں
डेफिनेटली FIR जो आपके पास सुबह आनी है या वाकया के कोई कुछ घंटे के बाद आनी है, तो वो जो पुलिस अफसर जो तफ्तीश को करेगा, जब वो जायब कुआ पे मौजूद नहीं होगा तो क्या उसकी तफ्तीश शफाफ हो सकेगी? या आपने कभी रोजनामचे में चेक किया है कि वो पुलिस वाला जब कॉल चलती है कि वो डकैती या फला जगह पे कुछ हो गया मामला, तो जाहिर है कि अगर वो इलाके की पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पे CIA वाले ने भी जाना होता है, तो कभी आपने रोजनामचे को चेक किया कि ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट लिख के जाते हैं या उनको मिसल आ जाती है या FIR आ जाती है तो इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं सुनी सुनाई बात में? मैं आपको बताता हूँ। एक तो इशू ये है कि जब भी कोई हीनियस क्राइम का इंसिडेंट होता है तो वो हमें कॉल रिसीव होती है कि वहाँ पे रॉबरी या मर्डर हो गया है, तो हमारा IO मस्ट वहाँ पे जाता है सेम टाइम पे वहाँ पे जाता है। और उसमें अगर हीनियस क्राइम मर्डर हुआ हो तो उस पर मैं भी खुद जाता हूँ। अच्छा। और अगर हाउस रॉबरी हुई है तो फिर भी मैं वहाँ पे जाता हूँ और हर चीज़ मेरे नॉलेज में होती है, हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि हीनियस क्राइम हो और वहाँ पे CIA का बंदा ना जाए। अच्छा, यानी बदरिया वायरलेस आप भी प्लेस ऑफ क्राइम में जायब हुआ पे पहुंच जाता है? हम लोग जाते हैं। सेकंड ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये पुराने केसेस होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, या किसी दीगर डिवीज़न के होते हैं, जो डिवीज़न मेरी सिटी है या कैंट है, उनकी तफ्तीशें हमारे पास आ जाती हैं। तो उन तफ्तीशों को फिर हम बड़े स्टार्ट शुरू से करते हैं कि इंसिडेंट कहाँ हुआ था, उसको देखते हैं। वो इस तरह हम उसको अपने लाते हैं अपने तफ्तीश के अंदर। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारा नॉलेज एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मौके पे जब जाते हैं तो हमें स्पॉट पे पता चल जाता है क्राइम किस नौइयत का है और कहाँ से हुआ है और किसने किया है। तो उसमें वक्ती तौर पे ज़रूर परेशानी आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोई ऐसी बात नहीं है कि क्राइम को हम डिटेक्ट ना कर सकें। अभी एक वेव पिछले दिनों में क्राइम की आई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्राइम कंट्रोल हो गया है और बड़े सारे गैंग तमाम CIA सेंटर वालों ने पकड़े हुए हैं। तो तफ्तीशें हो रही हैं, बड़े बड़े अच्छे मुकदमे ट्रेस हमने किए हैं, जिसको हमारे DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब CIA और CPO साहब हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और रात दिन हम लगे हुए हैं इस काम में। सर आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ना तमाम चैनल एक बंजन बेच रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड जो है और शूटर जो है लाहौर पे वो आ रहे हैं, पंजे गाड़ रहे हैं। कितनी इस बात में जो है वो सदाकत है? आप इस बात से एग्री हैं कि इस तरह हो रहा है, पंजे गाड़ रहे हैं ये अंडरवर्ल्ड के लोग, जो माफिया के लोग हैं या जो ये शूटर्स वगैरह हैं, ये बिलाल यासीन, इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं? पंजे गाड़ने वाली खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्राइम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखें कि क्राइम होने के कितने घंटे बाद हमने इसको हल कर लिया था। तो इस तरह कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है जो सर दर्द बन जाए या कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये चूँकि हमारी एक प्रॉब्लम है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, और लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं जा रही कि पढ़े लिखे जब मुआशरा होता है उस तरह वो इस तरह का क्राइम नहीं होता। तो ये कोई ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं। सर आपकी ये नहीं, आपको वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक तो लाहौर में क्राइम की जो रेशो बढ़ने की जो वजह थी ना, जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ क्राइम हो रहा था, ये जुआ जो है ना, एक ऐसी नामराद चीज़ जो है ना, ये बैचों का जुआ, ये डाइस का जुआ, ये जो है ना, ये जो लोग इस फील्ड को जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है ना, इन लोगों ने जो है ना माशरे के अंदर जो है ना दीमक की तरह जो है ना लोगों को जो है ना ये चाट रहे हैं। मुझे शरीफ आदमी को कोई पैसे उधार ही नहीं देगा, ये जो जुआ खेलने वाले लोग हैं ये पता नहीं कहाँ से पैसे लेके आ जाते हैं। तो ये जुआ जो है बेसिकली ये क्राइम का ये शहर में लगा हुआ। इसमें आप ठीक कह रहे हैं। इसमें अपना हमारी ऑपरेशन पुलिस जो है ख़ास तौर पे वो बड़ा एक्शन कर रही है। पिछले दिनों में बड़े अहम जगह जहाँ पे ये काम हो रहा था वो पकड़े हैं, उन पे FIR लॉन्च हुई हैं। DIG साहब ऑपरेशन और CCP साहब की हिदायत के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल, हाँ अगर कोई चार दीवारी के अंदर छुप के अपने घर में या कमरे में कोई दाल लगा रहा है तो उसका नहीं पुलिस SHO को पता या DSP को नहीं पता, तो मैं उसका नहीं कह सकता। लेकिन ओपन कराने वाले या जो ये हरकतें कर रहे थे, अभी आप शहरदार हैं, आपको पता है अभी उनका उसमें कमी आ रही है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग भागे होते हैं, जो फरार होते हैं, आपको किन किन मुल्कों तक आपकी रसाई है कि वो आप अपनी एम्बेसी को लिख के भेजते हैं तो वो आपको जो है ना आपका मुजरम और मुलजम देने के पाबंद हैं,
کوئی ایگریمنٹ ہے کچھ ملکوں کے ساتھ کہ ہم جہاں سے مرضی؟ بالکل ہمارا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ان کنٹری کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. کن کن کنٹریز کے ساتھ؟ جو کرمنلز کے ساتھ ہمارا ہے اس میں دبئی، ملیشیا اور ادرس کنٹری ہیں. ابھی اویلیبل لیٹر نہیں ہے میرے پاس، لیکن کچھ کنٹری ایسی ہیں جیسے یو کے وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. ہم نے کافی ساری سجیشنیں اپنے سی سی پی او صاحب کو لکھ کے بھجوائی ہوئی ہیں. تو آئندہ آنے والے ٹائم میں ہم یہ جو یو کے اور یورپ سائڈ کے کنٹریز ہیں وہاں سے بھی کرمنلز کو پکڑ کے لائیں گے. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لاہور شہر کا جو ہے نا امن خراب کیا ہوا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک لاہور کی بڑی ایک میں تو یہی اپنے ٹیکنیکلی طریقے سے میں نے بات کرنی ہوتی ہے کہ بندہ میری بات کو میری کوئی ذاتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے. آپ نے بڑے بڑے جو برج ہیں نا وہ الٹائے ہیں آپ کی ٹیم نے، اور آپ نے جو معاملات کیے ہیں. اچھا میں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے اریسٹ کیا ہے، بڑا لاہور کا، وہ بڑے ٹھیک ٹھاک پرسنالٹی، لوگوں میں بڑے وہ مشہور ہیں. تو آپ نے مساجد میں اعلان کروائے تھے. تو یہ تو وہ ایک دور مجھے یاد آ گیا کہ وہ جس طرح جگہ گجر جب لگا گنڈا ایکٹ لگی تھی، تو میں نے اپنے بڑوں سے ہی بات سنی ہے کہ اس وقت ہم مساجد میں اعلان کیے گئے تھے کہ بھائی جگہ گجر کو جو ہے نا مارنے لگے ہیں، تو کسی کو بھی یعنی مساجد میں اعلان کیے. تو ابھی تو سوشل میڈیا پہ اتنی اویئر ہو چکی ہے لوگوں کو. میری نظر میں زیادہ ہی بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ اپنی پولیس کی سائڈ پہ اگر کر دیتے تو اس طرح تو مارکیٹ میں اس شخص کا ریٹ بڑھ جائے گا. جب اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں پیش ہوا تو وہ کیا دباؤ میں پیش نہیں ہوئے یا تھا ہی اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ اس آدمی کے علاوہ اور بھی لاہور میں بڑے سارے لوگ تھے جن کو ساری پولیس نے پکڑا. ہم نے اس کے علاوہ بھی بڑے لوگوں کو پکڑا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سینئرز کی پالیسی تھی. میرے اوپر جو سی سی پی او صاحب تھے ان اس ٹائم کے، ان کی پالیسی تھی کہ اس طرح ہونے چاہیے تاکہ کل کو لوگ کہیں نا جی یہ چپکے سے پکڑا، چپکے سے اس کو چالان کر دیا یا جیل بھجوا دیا. تو انہوں نے اس پہ کام کیا تھا سینئرز نے. ان سینئرز کی رائے کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ اس ٹائم ہوا. ٹھیک ہے، ایسی ٹیم ورک سے یہ تھا جی، یہ ٹیم ورک کے ساتھ ایسا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور میں جو ہے کوئی زیادتی یا جو کرائم کرنے والے بندے ہیں ان کو یہ دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو ظلم کرے گا یا جو کسی کا قبضہ کرے گا یا کسی کو قتل کرے گا تو وہ انشاءاللہ بچ کے نہیں رہے گا. اس کو حساب دینا پڑے گا. اللہ کے ہاں تو ایف آئی آر کو بھٹو کو حساب دینا پڑا سر، تو عام پبلک اللہ کے ہاں تو دیکھیں نا سب کو دینا پڑے گا. ادھر بھی دینا پڑے گا. ادھر پولیس جاگ رہی ہے اور اللہ کے حکم سے بڑا کام لاہور پولیس اچھا کر رہی ہے. ہماری جو سینئر قیادت ہے اس سے اچھی اور ٹیم نہیں ہو سکتی جو لاہور میں ہمیں اب سپورٹ مل رہی ہے. جی بالکل صحیح. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، محکمہ پولیس میں جو ہے نا کچھ ایسے لیجنڈ افسران ہوئے جن کا میں نے اسٹارٹ میں نام لیا. چودھری اسلم صاحب کراچی والے، اللہ تعالیٰ ان کی گرکہ رحمت ان کو کرے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے. عمر ورک صاحب ہیں، احمد خان چدر صاحب ہیں، خالد فاروقی صاحب ہیں، جاوید صدیق صاحب ہیں، جاوید ورک صاحب تھے، آپ ماشاءاللہ ہیں. تو سر کوئی بندہ اگر کرکٹ کھیلتا ہے نا تو اس کا ایک رول ماڈل ہوگا. عمران خان کو وہ کرے گا فالو یا جاوید میاں کسی کو کرے گا وہ. آپ ان کو محکمے کا رول ماڈل آپ ان کو مانتے ہیں؟ اور آپ کا ذاتی طور پر رول ماڈل ان میں کون ہے؟ یا آپ اپنے از خود سے ایک اپنی سب جس میں جو چیز پسند ہے یا آپ نے وہ کر کے ریمکس آپ نے اپنے کو بنا لیا ہے؟ کیونکہ آپ بڑے ڈفرینٹ ہیں نا ان افسران سے. ان کا لب و لہجہ کچھ اور طرح کا ہوتا تھا، آپ کا لب و لہجہ بڑا پولائٹ ہے. باہر جس طرح کی آپ کی ہوا ہے میں تو بالکل ڈفرینٹ آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوا لوگوں نے ایسے بنائی ہوتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سفر کریں، آپ کسی کے ساتھ کھانا کھائیں تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے. بے شک. تو آپ چونکہ ایسے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں تو میں میڈیا کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اب رہ گئی بات یہ جو میرے سینئرز لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنی مثال خود گزرے ہیں. خود گزرے لیجنڈ ہیں، یہ لیجنڈ ہیں. اور خاص طور پہ میں نے جن بندوں سے کام کیا، میں نے چدر صاحب کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا، اس کے بعد زیادہ ٹائم میرا عمر ورک صاحب کے ساتھ گزرا. تو دیکھیں عمر ورک جیسا آدمی پاکستان لاہور کو میسر نہیں آ سکتا، مل نہیں سکتا، ناممکن. ورک صاحب کی جو خدمات ادھر لاہور میں ہیں ایسی خدمات کوئی نہیں کر سکتا. بڑی دلیری سے انہوں نے. جی بالکل. تو میں نے 8-10 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو ورک صاحب کی ہی ہم سیکھے سکھائے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے ہمیں
جو بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ آپ محنت کریں اور سارے تمام معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ انسانیت کی خدمت کریں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور میں حلفاً یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا۔ اور یقین کریں کہ میرے جو ایس پی ہیں عاصم صاحب، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار ہماری زندگی آگے کتنی رہ گئی ہے، 5-7 سال ہوگی، ہماری جاب ہوگی، 10-20 سال ہماری لائف ہوگی، تو یہ زندگی کے جو آنے والے دن ہیں یا سروس کے دن ہیں، اس کو اللہ کی راہ پہ وقف کر دیں۔ تو ہم سب نے اپنی جتنی آنے والی لائف ہے یا سروس کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دی ہیں۔ ہم 24 گھنٹے میں سے 16-16 17 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اللہ اور اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں کبھی بھی ہم نے دعویٰ نہیں کیا کہ بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے، کیونکہ کوئی نماز پڑھ کے احسان نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم سے کوئی ایک دو نماز مس ہو گئی ہے تو چلے ہم کسی دکھی کی بات سن لیں گے، اس کا کام کر دیں گے، کسی کی چوری ڈھونڈ لیں گے، کسی کا قتل ڈھونڈ لیں گے، شاید خدا ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو میں تو بڑا عاجز انسان ہوں، میں بڑی عاجزی کے ساتھ رہتا ہوں، میرے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں تو فوری اس سے معذرت بھی کر لیتا ہوں۔ ہاں، کرائم والے لوگوں کے خلاف میں ضرور اسٹرکٹ ہوں، اور جو کرمنلز ہیں، ڈاکو ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے لیے میں اپنے سینئرز کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے بڑا اسٹرکٹ ہوں۔ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا، میں کسی چیز سے ایک سیکنڈ بھی ہمیں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کمپرومائز ہو جائے یا ہم ڈر جائیں۔ تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ سر جاوید صدیق صاحب نے ایک دن مجھے سیشن کورٹ کے باہر ملے نا، تو یہ آن ایئر پروگرام ہونا ہے، وہ خود بھی سن لیں گے۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ شاہد صاحب آپ بڑے پولیس والوں کو بتاتے ہیں، خراب کو خراب بتاتے ہیں، صحیح کو صحیح بتاتے ہیں، اور آپ کی باتیں تقریباً درست ہوتی ہیں، تو میرے بارے میں بتائیں، میرے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں نے ان کو کہا سر مائنڈ تو نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا سر جب آپ نے ریٹائر ہو جانا نا تو آپ کی گاڑی موٹر وے پہ پنچر ہونی ہے نا، تو میں نے پاس سے گزر جانا ہے، میں نے آپ کو پنچر نہیں آپ کا لگوا کے دینا نا، یا میں نے آپ کی ہیلپ نہیں کرنی۔ وہ بڑا کہہ کر مار کے ہنسے ہیں، کہتے ہیں کہ یار مجھے پنچر میری گاڑی چھوڑ کر تباہ بھی ہو جائے نا، مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، یقین کریں کہ محکمہ پولیس میں سر ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا پولیس کو نا اصل میں مرال نا ان لوگ کریکٹ پولیس افسروں نے خراب کیا۔ یہ جنرلی بات ہے، اس کو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے نا ہر چیز کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا ہے۔ انہوں نے ذرا سا پریشر پڑا ہے تو ان کی ہوا نکل گئی ہے، انہوں نے فوری طور پہ یہ نہیں دیکھا کہ یار میرا زیادہ زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا، انہوں نے فوری طور پہ اپنے افسران بالا کو یا سفارشیوں کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا سمجھوتا کر لیا ہے۔ تو سر آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ کل کو آپ کی گاڑی موٹر وے پہ پنچر ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ہیلپ کر دے گا آپ کی؟ صاحب میں آپ کو بتاؤں جاوید صدیق بڑا اچھا ہمارا آفیسر ہے، جی بھائی ہے ہمارا۔ ابھی تو وہ اس ہے اسٹیج پہ کہ شاید ان کی ریٹائرمنٹ بھی نزدیک آ رہی ہے۔ جی از اے ویری گڈ پولیس آفیسر، ویری گڈ پولیس آفیسر جی، ویری گڈ، نو ڈاؤٹ، آئی ایگری ود یو، نو ڈاؤٹ۔ مندوز سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ گاڑی پنچر ہونا اور یہ اس طرح کے معاملات، یہ اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو گاڑی پنچر ہونے کا کوئی فکر نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا اتنا مضبوط ایمان ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جیسے کہتے تھے نا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا گم ہو جاتا تھا تو وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے اللہ سے۔ اچھا سر ایک بات میں آپ سے میں ایکسپلین تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمیں اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک میرا یہ بڑا سخت ایمان ہے کہ جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ انسانوں کی بھلائی کے لیے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو میں مان نہیں سکتا کہ ہماری گاڑی پنچر ہو۔ پہلی تو بات ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری گاڑی پنچر نہیں ہوتی، اور اگر پنچر ہو بھی گئی تو وہ اللہ بیٹھا ہے، کسی اور کو نہیں۔ ہمارا ایمان خدا کے ساتھ ہے، ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ اور خدا اور اس کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے آپ کو ابھی یہ آپ دیکھیں کرائم کس طرح نیچے آیا ہے، نیچے آ رہا ہے بالکل، نو ڈاؤٹ، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اور جس طرح شوٹرز ختم ہوئے ہیں، اور سر اس میں بڑی ہمارے لاہور کے ایس پی سی کی بڑی اس میں محنت ہے، عاصم افتخار کمبوز صاحب کی بہت محنت ہے ان کی،
عمر ورک صاحب کے بعد اگر کوئی کسی نے CIA میں ڈلیور کیا ہے دبنگ تو عاصم افتخار صاحب نے کیا ہے. عاصم افتخار صاحب نے جس طرح کی ڈائریکشنیں ہمیں دی ہیں یہ اسی طرح اسی پیٹرن پہ ورک صاحب ہمارے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ لاہور کی عوام کو ہم خوش رکھیں گے, ان کی دیکھ بھال کریں گے, ان کے ساتھ 24 گھنٹے ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر, میرا بیٹا ایک لائر ہے, وہ سپریم کورٹ کی پریکٹس کرتا ہے. میرے 1-2 کیسز میں میری بیلیں شیلیں اس نے کروائی, بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, بڑا سارا. میں نے اپنے بیٹے کو پہلے دن ایک بات کی کہ بیٹا کچھ وکیل, زیادہ تر وکیل بلکہ نا اس طرح کے ہیں جو صبح نا گھر سے نکلتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے وہ بیچارے جا کے اسٹامپ لکھ رہے ہیں, لوگوں کو پیپر لا کے دے رہے ہیں, وہ اپنا بچوں انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر, پاپی پیٹ کا سوال ہے والا معاملہ ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں گھر سے بھوک نہیں ہے, تو بیٹے جانا مارنا. سر محکمہ پولیس میں نا آپ کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ آپ پیچھے سے بڑا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک آپ کا ذمہ دار ہے, سارا سلسلہ اسی طرح معاملات ہیں. سر دیکھیں, میں یہ کہوں کہ میں بڑے مربوں کا مالک ہوں, بڑی جائیدادیں ہیں, تو وہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. الحمدللہ میں پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور گھر کا سورس بھی بڑا اچھا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ مائی مسز شی از اے ڈاکٹر, ماشاءاللہ, وہ گریڈ 20 کی ایک ڈاکٹر ہے, اور وہ اس کا بڑا اچھا ادھر سے بھی سلسلہ ہے ماشاءاللہ, اور میرا بھی ٹھیک کام ہے. تو اللہ کا الحمدللہ شکر ہے ویری گڈ کہ مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے فائنانشلی, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. پر جب اللہ نے کرم کیا ہو تو انسان کو اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے, انسان کو کنٹرول. تو اللہ کا بڑا شکر ہے مجھ پہ, اللہ کا بہت کرم ہے. سر آپ کے سارے ٹنور میں کوئی ایسا کیس جو آپ کو جو ہے نا جس میں آپ کو کوئی ہوتا ہو کہ یار یہ بندہ مجھے لگ بے گناہ رہا ہے, کوئی ہوتا ہے نا ایسا کہ یہ بندہ مجھے بے گناہ لگ رہا ہے, لیکن اوپر سے افسران کا دباؤ آپ کے اوپر پڑا ہو کہ بھئی مدعی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب CIA کے پاس تفتیش آتی ہے تو CIA نے تو پھر جو ہے نا وہ دیڑ دینا ہوتا ہے, جو بھی معاملہ ہر چیز انہوں نے دودھ اور پانی کر دینا ہوتا ہے. تو کبھی آپ کو ایسے ہوا ہے کہ کوئی ایسا کوئی ملزم آپ کی سروس میں گزرا ہو کہ جس کو آپ فیور آپ کا دل کر رہا ہو کہ یعنی آپ مانتے ہو کہ یار یہ بندہ مجھے لگ بے گناہ رہا ہے, کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا, لیکن آپ کو افسران کا یا مدعیوں کا اتنا پریشر ہو کہ آپ کو بندہ چلان کرنا پڑ جائے, کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں, میری اتنی سروس ہو گئی ہے اور میں CIA میں بھی کافی میں نے ورکنگ کی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی سینئرز نے ہمیں زبردستی کسی سے چلان کسی کو کروایا ہو, اور بلکہ سفارش ایسی آئی, ہاں بلکہ سفارش بھی آئی ہو اور کوئی ایسا بات ہو, کبھی زندگی میں غلط چلان نہیں کیا, اور کبھی کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ اس کو چلان کر دیں, یہ بے گناہ ہے تو چلان کر دیں, یا گناہ گار ہے تو چھوڑ دیں. میری ساری سروس میں جب بھی ہم نے سینئرز کو یہ بتایا یا ڈسکس کی ہے, انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ چلیں اس کو اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا, میں نے زندگی میں کوئی گناہ گار کو چلان نہیں کیا, بے گناہ چھوڑا نہیں ہے, اور بے گناہ کو کبھی چلان نہیں کیا. یعنی جو آپ کا دل تسلیم کر گیا آپ مستروں کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں. بالکل, ویری گڈ. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, آپ کو بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں یا جی ایسے پہنتے ہیں؟ اکثر میں نے پہنی ہے. اور گاڑی وغیرہ بھی آپ کے پاس بلٹ پروف ہوتی ہے یا؟ گاڑی تو بلٹ پروف نہیں ہے, لیکن جیکٹ پہنی ہوتی ہے. جیکٹ پہنی ہوتی ہے. اچھا سر آپ میں اکثر مجھے پتہ لگتا رہتا ہے, پروگرامز میں دیکھتا رہتا ہوں, یہ جو نئے لڑکے آج کل لڑکی کو مار دیا, یہ کر دیا, کسی موبائل کے چکر میں کسی بندے کو قتل کر دیا, تو یہ لوگ ان کا ابتدائی جرم نہیں ہوتا جو لوگ اس طرح کا اتنی بڑی انٹیمپٹ کر دیتے ہیں کہ موبائل کی خاطر؟ یہ تو نئے لوگ شاید بھائی یہ ایکچولی جو ہے نا یہ تربیت کی کمی ہے. یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ بچوں کو تربیت بچوں کی اچھی کریں, بچوں پہ نظر رکھیں. آج کل پیرنٹس بچوں پہ نظر نہیں رکھتے, بچوں پہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس پوچھتے تھے آپ کہاں سے آئے ہو, آپ رات کو 8 بجے سے پہلے آپ نے گھر آنا ہے, آپ رہ نہیں سکتے. اب کسی کا باپ کسی کو نہیں پوچھتا 2 بجے آئے یا 3 بجے آئے, بچوں سے باپ ڈرتے ہیں. جی ڈرتے ہیں, بچے بدتمیز ہو گئے, بدتمیز اگر ہو گئے یا نہیں ہے, لیکن اس پہ یہ ہے کہ ماں کو یا باپ کو بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, موبائل پہ کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. اور جو بچے گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں, موبائل لے کے گھومتے ہیں, پھر وہ اسلحہ بھی لے لیتے ہیں, تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. تو جب تک آپ اپنی تربیت بچوں کی نہیں کریں گے تو وہ پھر بچے بگڑ جائیں گے. تو چاہیے یہ کہ اپنے ہر پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کی تربیت کریں, ان کو نماز کا کہیں, اور خاص طور پہ رات کو لیٹ آنا اور صبح کو دیر سے سونا یہ باعث جو ہے برکت بھی نہیں ہے, اور اس سے بندے کی ایکٹیویٹیز بھی خراب ہو جاتی ہیں.
تو بہتر یہ ہے کہ پیرنٹس اس پہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، سمجھائیں. جس طرح دیکھیں آج سے 20 سال پہلے تو یہی تھا کہ ہمارے والدین جو تھے وہ نماز کے لیے کہتے تھے. اب میں تو بہت کم دیکھا ہے کہ بچوں کو ہم نماز کے لیے کہیں. تو ویسے میں یہ چاہتا ہوں، ہم کئی دفعہ رات کو لیٹ جاتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ گھنٹہ ٹی وی دیکھ لیں یا اذان ہونے والی نماز پڑھ کے سوئیں گے. تو اب اس طرح معاشرہ جو ہے نا دوسری طرف جا رہا ہے. تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ بچوں کو نماز کی طرف لائیں، اور خاص طور پہ جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے، ماں بیٹی کو دیکھے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، موبائل پہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ جو فضول خرچیاں شاہ خرچیاں ہیں اس کو کنٹرول کریں. ہم تو پولیس میں جب بھرتی بھی ہو گئے تھے تو ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، بڑی مشکل سے ابا جی سے گاڑی لی، سوزوکی کار کہہ کے لی، لڑ کے لی کہ جی ہم نے موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھنا، ہمیں گاڑی دے دے. تو اس طرح کی جو ہے نا فضول خرچیاں شاہ خرچیاں، اس کو جب پیرنٹس کنٹرول کرتے ہیں تو پھر وہ بچے بھی اپنی ایک لمٹ میں رہتے ہیں. یہ بچے وہی خراب ہو رہے ہیں جن کے پاس بالکل یا کوئی چیز نہیں ہے، وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں. جی میرا دوست ہے تو اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ کرائم کی طرف آتا ہے. یا پھر وہ بچے خراب ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں، جن کو پیرنٹس دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس کے پاس گاڑی کار موبائل سارا کچھ ہے، اور رات کو 3 بجے کہاں سے آیا. جب اس کو ماں نہیں پوچھے گی، باپ نہیں پوچھے گا، تو لامحالہ وہ کرائم کی طرف ہوگا، وہ اس کی غلط سوسائٹی ہو جائے گی. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے پیرنٹس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کہیں مرڈر کر دیا ہے یا اس نے کوئی رابری کر دی ہے. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، بچوں کو توجہ دیں بہت زیادہ. یہ دیکھیں ہر آدمی جو ہے اس کا احساسہ اس کی اولاد ہی ہے. یہ چیزیں وغیرہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود اولاد خراب ہو گئی ہے اس کی، یا اس تو دنیا میں دوزخ ہے، دنیا میں دوزخ ہے، اس سے حقیقت بات ہے. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں کا خیال کریں، ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو فرینڈلی ماحول دینا چاہیے. باپ جب اٹیچ ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال وہ کرائم کی طرف راغب ہوگا. صحیح بات ہے، اگر انوالو ہو جائے گا اس کے ساتھ بیسک طور. اچھا سر مجھے یہ بتائیں گے جو اکثر پولیس والوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، تو یہ لمحہ فکری ہے پولیس والوں کا. جس طرح ایک ہماری پاک آرمی ہے وہ اپنا کورٹ مارشل کرتی ہے، ان کا ایک الگ سے سسٹم ہے، ان کو اپنی ایک الگ سے جیل ہے، جیل کے اندر ان کو لہگا کسی ڈپارٹمنٹ میں رکھا جاتا ہے. میں نے جیل کے اندر بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ہوا ہے جو آرمی کے یا ان اداروں کے جو ہوتے ہیں افسران، اگر ان کو کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ان کو ایک جیل کی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. جبکہ پولیس والے جو ہے نا، اب ایک پولیس والا 12-14 سال 15 سال وہ کرائم فائٹر رہا ہے، وہ لڑتا رہا ہے، اس کے اوپر کرپشن کا کیس بن جاتا ہے. اب وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ یہ تو عدالت کو پتہ ہے، لیکن آپ اس کو بھیڑیوں اور درندوں میں چھوڑ دیتے ہیں اسی جیل میں جہاں پہ اس بندوں کو چلان کر کے جیلوں میں بھیجا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اندر ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا یا افسران کو بتایا کہ ان کو ظاہر ہے اگر ایک بندے نے جرم کر لیا، اگر اس کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا تو وہ کرمنل نہیں ہو جاتا. یہ کورٹس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سزا یافتہ ہے یا وہ عدالت نے سب بری کر دیا ہے. صرف ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ نہیں بتا ریکارڈ یافتہ ہو گیا. تو آپ اس پولیس آفیسر کو سزا تو دیتے ہیں لیکن ساتھ آپ اس کو بھیڑیوں اور درندوں کے اندر جن کو وہ ڈس کے، یعنی وہ لوگ اپنا قاتل سمجھنا اس بندے کو نا کہ یہ اس تفتیشی نے ہمیں اندر بھیجا ہوا ہے، تو کیا یہ زیادتی نہیں؟ یہ شاید بھائی آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ہے نہیں ہے کہ کامن چیز نہیں ہے. اس میں ایف آئی آر وہی لانچ کراتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، جو خود کرائم میں ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے خلاف درخواست دے دیں ڈپارٹمنٹ کی. انکوائری شروع ہو جاتی ہے. کام کرنے والا بندہ ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چونکہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے خلاف غلط اور سنگین قسم کے الزامات لگ گئے ہیں. یہ ہیومن کیا کہتے ہیں اس کو پرابلم ہے کہ اگر کسی کے خلاف آپ درخواست دیں گے وہ ڈسٹرب تو ہوگا. تو جب آفیسر ڈسٹرب ہوگا تو اس کی تفتیش میں فرق پڑے گا، اس کے کرائم اس کی کام میں فرق پڑے گا. تو اس طرح ہوتا تو ہے، لیکن اس میں کوئی اتنا نہیں ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے. ہمارے سینئرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ درخواست اور ایف آئی آر جھوٹی ہے، تو وہ ایف آئی آر لانچ کرنا تو ایک پروسیس ہے لا کا، وہ تو امپلیمنٹ کرنا جی وہ تو کرنا ہوتا ہے. لیکن اس پہ جب سینئرز کے بعد ڈی اے جی لیول، ایس ایس پی لیول اور ڈی ایس پی لیول پہ جب ہمیں وہ ایف آئی آر آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرائم ہمارے جونیئرز نے نہیں کیا ہوا، اور اگر کیا ہے تو کتنے % ہے، تو اس کے حساب سے ہم اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. باقی یہ ہمارا المیہ ہے
کہ جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سانپ کی طرح وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس بندے نے ہمیں بھیجا. بگیاڑوں کی طرح وہ یقین کریں کہ وہ باہر لے نہیں ہوتے, وہ ان کی طرح وہ پڑ جاتے ہیں پولیس افسروں کو. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی ایسے پولیس افسر ہیں, میں ان کا نام لوں گا تو اچھا نہیں لگتا, میں نے دیکھا جیل کے اندر بیچارے انٹر ہوئے تو ان کو لوگ ہتھی پڑ گئے. ایسے آپ ٹھیک ہے, اب وہ بعد میں اس کیس میں بری ہو جائے گا جس میں پولیس والوں نے اسے چلان کر کے بھیجا ہوا ہے, لیکن وہ اندر جو اس کی عزت کی وہ دھجیاں اڑ گئی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس طرح ہے. ان کو الگ سے کم از کم ایک بندہ پولیس آفیسر ہے, سر دیکھیں اگر اس نے مثال کے طور پر اگر اس سے غلطی ہوگی, انسان غلطی کا پتلا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ اس کو بھیڑیوں کے اندر پھینک دیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں غور طلب بات ہے, اور یہ سینئرز لوگوں اور گورنمنٹ کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ جو آدمی کرائم کو کنٹرول کر رہا ہے یا کرائم فائٹر آدمی ہے, انفارچونیٹلی اگر اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو جیل جانا پڑے تو اس کا اندر کیا لاہ عمل ہونا چاہیے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنا بھی چاہیے. اچھا سر, آپ میں نے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ کوئی باجماعت نماز وغیرہ بھی کرواتے ہیں, کوئی اس طرح کا سین؟ نہیں, میں جماعت نہیں کراتا, ہاں البتہ میں نماز جماعت کے ساتھ کوئی نماز یا کوئی سنا تھا میں نے کہ آپ یہاں پہ پولیس والے سارے کرتے ہیں. بالکل نماز پڑھتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے سبارڈینیٹ ہیں, یہ میرے بالکل دروازے کے سامنے مسجد ہے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اٹھ کے جانا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سارے خود ہی آ جاتے ہیں. تو وہ یہ اس کا شوق بھی ہے, اور عاشق رسول بھی ہوں, تو یہ سارے معاملات تو, اور اسی وجہ سے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. سر آخر میں آپ سے یہ نا ایک میں گزارش کروں گا کہ کوئی پولیس کی جو ہے نا روایات کو توڑتے ہوئے دبنگ طریقے سے نا, یہ جو لاہور شہر کا امن خراب کرنے والے جو افراد ہیں نا, شوٹرز, گینگسٹر, کرمنلز لوگ ہیں, ان کو آپ ایک ذرا پیغام دیں ذرا زبردست طریقے سے نا, تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ میاں شفقت صاحب نے کسی بھی چیز سے جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا کرائم کے حوالے سے. شاہد بھائی, یہ میں الحمدللہ بڑے جو ہے نا پرزور طریقے سے آپ کی وساطت سے میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی, یا کسی کے کہنے پہ کسی کو, شریف آدمی کو, غریب آدمی کو تنگ کرنے کی کوشش کی, تو میں اس اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کا کلا کما کر دیں گے, اور اس لاہور کے عوام سے پہلے ہم اپنا سینہ کھڑا کریں گے, اور ہر شریف آدمی اور ہر جو کاروباری شریف آدمی ہے اس کی جو ہے کمر کے پیچھے لاہور پولیس کھڑی ہوئی ہے, کسی کو تنگ نہیں ہونے دیں گے, اور ہر کرائم کو انشاءاللہ ڈیٹیکٹ کریں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے پہلے ہم کھڑے ہیں, اور جتنے کرمنل لوگ ہیں انشاءاللہ ان کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا. ناظرین, میں تمام کرمنلز کو جو ہے نا یہ الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کا آپ نے دیکھ لیا ہے, انہوں نے کس دبنگ طریقے سے یہ بات کہہ دی ہے, اس کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں گا سب سے پہلے نا. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے اگر دبنگ پولیس افسروں نے یہ عہد کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کرمنلز کا قلعہ پما کر دینا ہے, تو لاہور آپ لوگوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو میں ہمیشہ کی طرح آپ کو کمنٹ باکس میں رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. میاں صاحب کے لیے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادوں پہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا ایک دبنگ پولیس افسر کے یہ نام سے پہچانے جائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی, صحت اور تندرستی دے. میاں صاحب تو سب پولیس افسروں کی تعریف ہی کریں گے نا, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا جو ہے نا ہارڈ ورک کرنے والے پولیس آفیسر جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. میں اپنے پاکستان کے لیے جو ہے نا میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی روشنیاں, خوشیاں, لوگوں کے گھروں میں ایک خوشگوار ماحول لے کے آئیں. اور میں آپ کو پتہ ہے اسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھی دنیا نہیں دے سکا ہوں, لیکن دنیا کو اچھے بچے دینے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.